رات کی تاریکی میں مکہ کی زمین پر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک چاند دو حصوں میں تقسیم۔ یہ صرف ایک آغاز تھا، ایک ایسے سفر کا آغاز جو عقل و شعور کی سرحدوں کو پار کرتا ہے اور ہمیں لے جاتا ہے معجزات کی دنیا میں جہاں حقیقت خوابوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات کی داستان میں غوطہ لگائیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور روح کو جھنجھوڑتے ہیں۔ سفر معراج اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی عظیم اور بابرکت واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس کی مسجد الاقصی تک ایک خاص سفاری براق پر رات کے وقت لے جایا۔ اس سفر کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر مختلف مقامات کی زیارت کی۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، انبیاء کرام سے ملاقات کی اور کئی روحانی حقائق کا انکشاف ہوا۔ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے جہاں نماز کو امت مسلمہ کے لیے فرض کیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی تعداد 5 تک کم کر دی گئی جو اجر میں 50 کے برابر ہیں۔ پانی کا چشمہ جاری ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے پایہ قدرت اور اپنے نبی کے اعلیٰ مقام کا مظہر ہے۔ ایک اہم موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر کے دوران پانی کی قلت کا سامنا کر رہے تھے، ان کے پاس پانی کے ذخائر ختم ہو چکے تھے اور پیاس سے نڈھال تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ یہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے صاف اور شفاف پانی نکلنے لگا جس سے نہ صرف صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی بلکہ ان کے برتن بھی بھر گئے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک زندہ ثبوت تھا اور ان کے ایمان کو مزید تقویت دینے کا باعث بنا۔ درخت کا جھک جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک منفرد اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس معجزے کا ذکر مختلف حدیث میں موجود ہے جن میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 3012 اور بک نمبر 7518 میں خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا مظہر ہے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا جو اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں جھک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور ان کے دلوں میں ایمان کی کیفیت مزید بڑھ گئی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں جھک جاتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف صحابہ کرام کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام حاصل ہے جس پر پوری کائنات فخر کرتی ہے۔ یہ معجزہ مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دینے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و مقام کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کھانے میں برکت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اور خاص معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے پایہ رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عظیم ثبوت ہے۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق جب صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک قلیل مقدار کے کھانے کے ساتھ موجود تھے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے پر دعا فرمائی۔ دعا کے بعد اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانے کے بعد بھی
باقی بچ گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے معمولی سی چیز میں بھی بے پناہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے کئی مواقع حدیث میں موجود ہیں جن میں کھانے کی قلت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام لوگ شگمسیر ہو گئے۔ کھانے میں برکت کا یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کمی بھی کثرت میں بدل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں شکر گزاری اور دعا کی اہمیت کو سمجھنے کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت میں برکت ممکن ہے اگر ہم شکر ادا کریں اور دعا کریں۔ بکری کی گواہی کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ ہے۔ یہ واقعہ ایک دیہاتی چرواہے کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے سے کچھ دودھ طلب کیا، لیکن چرواہے نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک بکری کو بلایا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ حیرت انگیز طور پر بکری فوراً دودھ دینے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکال کر صحابہ کرام کو پلایا۔ اس معجزے کو دیکھ کر چرواہا حیران رہ گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو آپ کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واضح نشانی طلب کی تاکہ آپ کی سچائی کو ثابت کیا جا سکے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر تھا۔ چاند کے دو حصے واضح طور پر الگ ہو گئے اور دونوں حصے پہاڑوں کے اوپر مختلف سمتوں میں دکھائی دیے۔ یہ معجزہ رات کے وقت پیش آیا اور بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ قرآن مجید کی سورہ قمر میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر مشرکین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے اسے واضح نشانی مانتے ہوئے ایمان قبول کیا جبکہ دیگر نے اس معجزے کو جادو یا نظر کا دھوکہ قرار دیا۔ ان کے انکار کے باوجود یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واضح ثبوت بن کر رہ گیا۔ یہ واقعے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور جب وہ چاہے کسی بھی چیز کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے ایک اہم ثبوت ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی اور بھی ویڈیوز لے کر آپ کے پاس آؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور جو بھی نئے ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔